اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین الہی انطقنی بالہدی والہمنی التقوی۔ سب سے پہلے تو آج کی عید اتنی عظیم، اتنی خوبصورت اور اتنی مانگنے والی عید، ہم انشاءاللہ ساحت مقدس جناب نرجس خاتون میں، امام علی مقام کی خدمت میں اور ائمہ اطہار کے بعد آپ سب مومنات کی خدمت میں آج کی عید کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور خدا سے اول درس کے اندر ہی تقاضا کرتے ہیں کہ پروردگارا، مانگنے والے ہمیشہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ گروہ ہوتا ہے جو کام کرنے کے بعد اجرت کا تقاضا کرتا ہے، اور بعض اوقات کہہ دیتے ہیں کہ مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دے دی جائے، لیکن جب اے سی چل رہا ہوتا ہے تو پسینہ آتا ہی نہیں ہے، سوکھنے کی بحث بھی نہیں رہتی۔ لیکن کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو صرف آتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں، اور اس مبارکباد کے بدلے میں امید کرتے ہیں کہ صاحب خانہ اپنی اس نفیس اور عظیم خوشی کے صدقے میں بن مانگی نعمتوں سے ہمارے دامنوں کو مالا مال کر دیں انشاءاللہ۔ اور ہماری سب سے بڑی خوشی یہی ہے، اللہم عجل لولیک الفرج، پروردگار اپنے ولی کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ایک صلوات پڑھیں پھر سے محمد علیہ صلی محمد وعجل فرجہم۔ اچھا، اب آپ کو درس آج میرا، آپ نے سترنگی چاٹ کھائی ہے؟ ہمارے محلے میں بکتی ہے، یعنی ہمارا محلہ نہیں ہے، خیر گارڈن کا ایریا ہے، وہ اس میں الگ الگ چیزیں جو ہے نا وہ پیالیوں میں پڑی ہوتی ہیں، اور وہ کہتے ہیں آپ اس کو اگر گھر لے کر جائیں نا تو ان کو ہلانا نہیں، وہ کاغذ کی چھوٹے چھوٹے فائل کی پیکنگ میں دیتا ہے۔ تو آج آپ کو میرا درس بھی کچھ اسی طرح سے لگے گا، اس میں میٹھی چٹنی ہوتی ہے، نمکین چٹنی ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، لیکن بہرحال خلاصہ یہ کہ جب اینڈ آف دا ڈے ہم اس سب کو ملا کر کھاتے ہیں تو مزہ آتا ہے۔ جن کا روزہ ہے ان سے معذرت، لیکن جن کا روزہ نہیں ہے آپ بھی افطاری میں گھر والوں کے لیے ایسی ہی ایک چاٹ بنا سکتی ہیں۔ آج آپ کو میرا درس وہ سترنگی چاٹ ٹائپ کی چیز لگے گا۔ بیسیکلی میں چار، انشاءاللہ اگر وقت میں گنجائش رہی تو چار روایتیں آپ کے ساتھ، آپ کی خدمت میں بیان کروں گی، آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اب ان چاروں روایتوں کا آپس میں اس طرح سے کوئی کمیونیکیشن، آپس میں ایسا کوئی سیٹنگ نہیں ہے کہ جس طرح سے نارملی ہم ایک موضوع کو لیتے ہیں، غیبت نہ کرو، پھر ہم جعل واقعات سناتے ہیں، ڈراؤنی باتیں سناتے ہیں، اور آخر میں مصائب صرف دے کر بات کو مکمل کر دیتے ہیں۔ یہ ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ نارملی ہم ایک سیکوینس کے ساتھ اپنے موضوع کو مکمل کرتے ہیں۔ سیکوینس سے موضوع اس وقت بنتا ہے جب ہم کسی معصوم کی سیرت کو اٹھانا چاہتے ہیں۔ مجھے آج آپ کی خدمت میں امام زمانہ کی سیرت کو بیان نہیں کرنا، 3 یا 4 روایتیں، دامن وقت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنی گنجائش مجھے دیتا ہے۔ اور آغاز میں ہی آج کے فرخندہ دن کے حوالے سے ایک خوبصورت جملہ، جسے میرے ہاتھ میں کتاب ہے، آغا سلیمان کامل سلیمان کی کتاب ہے، یوم الخلاص، عربی کی کتاب ہے۔ اس کا فارسی میں ترجمہ کیا آغا علی اکبر مہدی پور نے۔ آغا علی اکبر مہدی پور کی مہدویت کے حوالے سے بہت خدمات ہیں اور بڑی کتابیں ہیں ان کی، اس موضوع کے اوپر ان کا مطالعہ ہے، ان کی تحقیق ہے۔ اور اس کتاب کے بارے میں شروع میں ایک جملہ کہا ہے، یہ 30 مرتبہ کتاب چھپی، 30 مرتبہ مارکیٹ میں ناپید ہو گئی، لیکن یہ اہل علمی ذوق رکھنے والوں کے ہاں کتابیں آتی بعد میں جاتی پہلے ہیں۔ ہمارے ہاں خراسان بک سینٹر تھا، بیچ میں وہ غائب ہو گیا۔ میں نے کہا اس کی جگہ چکن دکے اور کباب پراٹھے لگ جائیں گے، اس لیے کہ ہمارا ذوق ہر گزرتے دن کھانے پینے کی طرف بڑھتا ہے، کتابوں کی طرف نہیں بڑھتا۔ حتیٰ میں نے یہ جملہ پہلے بھی مدرسہ تو قائم میں کہا تھا، آپ نے کسی کی شادی کے لیے 5000 روپے کا گفٹ ایسٹیمیٹ کیا۔ 5000 روپے میں مائکرو ویو آتا ہے یا نہیں آتا ہے مجھے نہیں پتا، مجھے مائکرو ویو خریدے ہوئے سالوں گزر گئے، وہ بھی میں نے نہیں پرسنلی جا کے خریدا تھا، بل نہیں دیا تھا تو یاد بھی نہیں کتنے کا لیا تھا۔ لیکن فرض کریں 5000 میں ایک اچھا ہاؤس ہولڈ آ سکتا ہے، اتنا مجھے اندازہ ہے۔ آپ 5000 روپے میں تفسیر نمونہ بھی آتی ہے، آپ کسی کی شادی پہ تفسیر نمونہ دے دیں یا 5000 روپے کا کوئی ہاؤس ہولڈ دے دیں، اگر آپ تفسیر نمونہ دیں گی تو دوسری شادی بھی آپ کے کان میں کہیں گی باکس گفٹ نہیں دیجیے گا، اس کا مطلب ہے وہ 5000 روپے کا براؤن نوٹ دے دیجیے گا، دوبارہ مجھے کتابوں کا تحفہ نہیں دیجیے گا۔ اس سے اچھا تھا آپ وہی کوئی برتن دے دیتی ہماری بچی کے کام آتا ہے، یعنی وہ تفسیر ہمارے کس کام کی۔ تو ہم بیسیکلی، ہم پاکستانی خواتین اسپیشلی، جس طرح سے ہمارا رجحان موبائل کی طرف بڑھتا جا رہا ہے، شاید ہمارا رجحان
کتاب کے مطالعے کے اعتبار سے مائنس میں جاتا جا رہا ہے. آگے قابل سلیمان نے روایت کو نقل کیا ہے اور روایت کا آغاز آج ہی کے دن کے حوالے سے ہے. تو آغاز میں اس روایت کو آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ جب میرے اور آپ کے 11ویں امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ فرماتے ہیں، تاریخ لکھتی ہے کہ امام عسکری نے میلاد کی رات یعنی گزشتہ رات جب ہم حلوے بنانے اور کھانے میں مصروف تھے، خیر وہ بھی ایک شرف ہے، یعنی کائنات کو پتہ چلے کہ ہاں آج کسی کی ایسی خوشی ہے کہ گھروں سے آ رہے ہیں اور گھروں کو جا رہے ہیں. میں پہلی شعبان سے مسلسل اناؤنس کرتی آ رہی ہوں کہ جو بعض لوگ کہتے ہیں نا یہ نیمہ شعبان کی رات کا جو فاتحہ جو 12 یا 13 شعبان کو کیا جاتا ہے اس کی کیا فقہی حیثیت ہے. میں نے کہا بہت افسوس کی بات ہے، میرے گھر میں جو زندہ افراد ہیں وہ میرے آگے دستے طلب دراز کر دیتے ہیں. ہمارے بچے امی عیدی دیں، ماما عیدی دیں. اچھا بعض اوقات حتیٰ پرسوں ہمارے یہاں سویپر نے بلڈنگ کے کہا باجی عیدی دے دیں. میں نے سوچا اسے بھی پتہ ہے کیا عیدی دینے کے دن ہیں. اچھا جس نے ہاتھ پھیلا دیا دستے طلب دراز کر دیا میں نے اسے عیدی دے دی. میرے وہ مرحومین جو چشم براہ تھے، میرے وہ مرحومین چشم براہ تھے. فرض کریں مثال کے طور پہ ایک شخص گھر کا زندہ ہے، سربراہوں میں سے ایک مر گیا ہے. زندہ کو ہم اس لیے بھی دیتے ہیں کہ اس نے بھی تو نارملی ریٹرن میں ہمیں کچھ نہ کچھ عیدی دینی ہے. مردہ کو ہم دینے کے چکر میں نہیں رہتے. افسوس کی بات ہے، میں نے کہا یہ فصل ہم بو رہے ہیں فقہ کو بیچ میں لا کر کہ فقہ اعتبار سے واجب ذمہ داری نہیں بنتی کہ مرحومین کی شبرات کی مجلسیں کی جائیں. مطمئن رہیں کچھ عرصے بعد ہماری روحیں قبرستان کی باؤنڈریز کے اندر سرگردان ہوں گی اور کہیں گے کاش کوئی بندہ خدا جاتے ہوئے فاتحہ ہی پڑھ کے رک کر فاتحہ پڑھ لیتا. کتنا اچھا کل رات میں وادی حسین میں جشن تھا اور کیسا میں نے صرف سنا، مجھے کسی مومنہ نے بتایا ان کی فیملی کے سارے مرد حضرات گئے ہوئے. میں نے کہا اچھی بات ہے آپ جائیں مردوں سے. جب ہم زندہ سے دید اور بازدید کرتے ہیں مرنے والے کی روح بھی ہماری دید اور بازدید کی منتظر ہے. حتیٰ آپ قبرستان بچوں کو ساتھ لے کر جائے. میں نے پرسوں کی مجلس میں یہ جملہ کہا، ایک خاتون تو میرے پیچھے پڑ گئی، کہتی ہیں آپ نے یہ کیسے کہہ دیا. میں نے کہا اس لیے کہ ہر بات کو ہر چیز کو کھول کر نہیں لیکن اشارے ہمیں روایات سے ملتے ہیں. جب کوئی شخص چھٹے امام کی خدمت میں آیا اور کہا کہ مولا میں گھر میں بیٹھ کر اللہم میں گھر بیٹھ کے وہ جو ہمارا ہوتا نا فاتحہ شاتحہ دلا دیا، یاسین پڑھ دیا، قرآن پڑھ دیا کافی ہے، یا میں قبرستان جاؤں. امام نے پوچھا جب وہ زندہ تھی، ماں ظاہراً ماں کے حوالے سے بات چل رہی ہے، جب وہ زندہ تھی تو تم جاتے تھے تو وہ خوش ہوتی نہیں؟ کہا ہاں. کہا وہ تم مرنے کے بعد بھی تمہارے جانے سے خوش ہوں گی. میں نے مدرس کو، میری مخاطبین خواتین تھی، میں نے کہا ہم زندگی میں جب تک میری والدہ زندہ تھی اگر میں بچوں کے بغیر قدم رکھتی تھی ان کا پہلا جملہ تھا بچے کہاں ہیں. زندہ مائیں بیٹیوں کو بغیر بچوں کے ایکسیپٹ نہیں کرتی. جن کی مائیں صاحب حیثیت ہوتی ہیں، ڈرائیورز ہوتے ہیں، شہر میں رہتی ہیں، میں ڈرائیور کو بھیجوں بچوں کو فون کرو تیار ہو کر اترے تاکہ وہ بھی آئیں. یہ کیا طریقہ تم بچوں کو نانی کے گھر نہیں لائی؟ تو آپ کے خیال میں اگر میں شبرات کی رات میں یا شبرات کے دن میں یا عرفہ کے دن میں اپنی ماں کی قبر پر گئی ہوں تو کیا میرے بچوں کا حق نہیں بنتا کہ وہ بھی جائیں ان کو عید مبارک کہنے؟ جائیں، جا کر تھوڑی دیر فاتحہ پڑھیں، وہ انس حاصل کریں ان مقامات سے کہ جن مقامات پہ بعد میں ہم نے سالوں منتظر رہنا ہے اور مضطرب رہنا ہے. یا اہل الوحدہ یا اہل الوحشہ یا اہل القبور المسلمہ. مولا کہتے ہیں وہ وحدت تنہائی اور وحشت زدہ تنہائی کا شکار افراد. یا اہل القبور المسلمہ، تاریخ قبروں میں رہنے والوں، تمہارے پاس خبریں کیا ہیں اندر کی؟ تو بس انشاءاللہ ہمیں خدا توفیق دے ان ایام کی برکت کو. کل کی رات راوی کہتا ہے امام عسکری نے شب میلاد حجت خدا اہل سنت کی یا غیر شیعہ صالح قابلہ کہتے ہیں دایا کو دعوت دی تاکہ جب امام کی ولادت ہو تو غیر شیعہ ایک گواہی، ایک عینی شاہد وہاں موجود ہو جو اس قضیے کو اپنی آنکھوں سے دیکھے، اور غیر شیعہ افراد کے اوپر حجت کو تمام کر دیا جائے کہ ایسا نہیں کہ وہ کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا سامرہ میں ایسا کوئی سچویشن کریٹ ہوتی تو ہمیں خبر دی جاتی. کہا کمال یہ تھا، کہا کہ تاکہ اہل سنت کے درمیان بھی شک و تردید کی جگہ باقی نہ رہے. راوی کہتا ہے کہ امام عالی مقام نے چند برابر اجرت معمول، یعنی فرض کریں ایسے موقع پر دایا کو مثلا 100 دینار دیا جاتا ہے، 100 درہم دیا جاتا ہے، مولا نے چند برابر اجرت اسے دی اور شدت سے اس سے ریکویسٹ کی کہ اس خبر کو دوسروں تک پھیلنے نہیں دینا.
آپ سمجھتے ہیں کسی عورت کو ریکویسٹ کر دی جائے کہ یہ بات دوسروں کو نہیں بتا رہا. امام نے اسی پالیسی سے استفادہ کیا. کہا طبق معمول خبر و شائع خواہد کر. مولا کو پتا تھا اندر ہی اندر اس دایا نے جا کر دوسری آنٹیوں کو ضرور بتانا ہے کہ مجھے بلایا گیا بنو ہاشم کے ایک فرد کے گھر میں اور ولادت کی گواہ بنایا گیا. بیسیکلی جناب نرجس خاتون اس طرح کی فزیکلی ہیلپ سے تو بہرحال بے نیاز تھی جس طرح ہم جناب حکیمہ خاتون کے بلائے جانے اور دعوت کے باب میں پڑھتے ہیں. کہا کہ اس کے بعد پھر امام نے انہیں بلایا اور بہت اصرار کیا کہ یہ بات خبر نہیں دینا. کہا اگلے دن جب آج کا 15 شعبان کا دن چڑھا, جناب حکیمہ خاتون کہتی ہیں میں 11ویں امام کی خدمت میں پہنچی. میں نے کہا پردہ ہٹایا اور میں نے چاہا کہ میں ایک مرتبہ پھر سے اس یوسف زہرا کے چہرے کی زیارت کر لوں. کہا کہ میں نے صلی علی محمد. کہا جب میں نے دیکھا گہوارہ خالی تھا, میں نے جا کر 11ویں امام سے کہا میں تم پر قربان ہو جاؤں, میرے سید و مولا میرے آقا کا کیا ہوا؟ کہا کہ میں نے اسے اسی کے حوالے, اسی ذات کے حوالے کیا ہے کہ موسیٰ نے اپنے بیٹے کو جس کے حوالے کر دیا تھا. لیکن کمال کیا ہے, آج کی خوشی کا یہ عظیم موقع, میرے اور آپ کے گھر خدا خوشی دیتا تو ہم چاہتے ہیں عالم و آپ تو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی سیلفیاں ڈال کے اس کے ساتھ لے کر لوگ سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہیں. 11ویں امام نے اس حوالے سے آج کے دن کی مناسبت, آج کے مولود کی ولادت کے حوالے سے ایک خوبصورت خط تھا جو احمد ابن اسحاق اشعری قمی کو لکھا تھا. احمد ابن اسحاق اشعری قمی, یہ دو چچا اور بھتیجا قبرستان شیخان قم کے اندر فیضیہ کی سائٹ پر مدفون ہے. ادھر زکریا بن آدم کی قبر بھی ہے, ادھر مرزا شیرازی کی قبر بھی ہے. آپ جیسے ہی پروردگار آپ کے نصیب بھی کرے اور انشاءاللہ میرے بھی نصیب کرے کہ ہم جب شہر قم مقدس میں پہنچے تو صرف حضرت معصومہ کی زیارت تک اپنے آپ کو منحصر نہ رکھیں. اور اسپیشلی یہ جو قبرستان شیخان ہے اس کا ایک بڑا پلس پوائنٹ استاد جعفر سبحانی دام ذلہ العالی ابھی قید حیات میں ہیں. انہوں نے ایک جملہ نقل کیا تھا کہ جو لوگ اولاد نہیں, شادی اور گھر کے لیے جن کا معاملہ سیٹ نہیں ہوتا اور کام نہیں ہوتا ان کا, اگر وہ اپنے آپ کو مرزا شیرازی کی قبر پر پہنچائے, وہاں خیر بورڈ بھی لگا ہوا ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ ایک سورہ یاسین پڑھیں اور 1-2 رکعت نماز پڑھ کے مرزا شیرازی کو ہدیہ کریں, تو جن کی شادی نہیں ہو رہی ہوتی ان کی شادیاں ہو جاتی. میں نے خود ویسے ذاتی طور پر تجربہ کیا ہے. میں نے ایک سیٹنگ میں 7 افراد کے لیے یہ عمل کیا تھا جن میں سے 5 ایسا لگتا تھا کہ اب ان کی شادی نہیں ہوگی, ٹائم گزر گیا ہے, 6 کی شادیاں ہو گئی الحمدللہ. اب وہاں اس قبرستان شیخان میں احمد ابن اسحاق اشعری قمی دفن ہیں اور تھوڑی سی اونچی قبر ہے, اسی لیے اسے قبرستان شیخان کہا جاتا ہے. احمد ابن اسحاق اشعری قمی کا نام روایات کے باب میں سب سے زیادہ اس روایت کے باب میں لیا جاتا ہے جو 9 ربیع الاول والے دن حذیفہ یمانی کی روایت ہے. اور مجھے احمد ابن اسحاق اشعری قمی کے اوپر کچھ نہیں پڑھنا, بہت جلیل القدر صحابی تھے. ظاہراً 3 ائمہ کو در کیا ہے احمد ابن اسحاق اشعری قمی نے, اور ان کی مقام, ان کی جلالت, ان کی عظمت بہت زیادہ تھی. آپ کو خط کے 3 جملوں سے اندازہ ہو جائے گا کہ بارگاہ امامت میں احمد ابن اسحاق اشعری قمی کا مقام کیا تھا. امام خط کے آغاز میں کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, ولد لنا مولود, ہمارے ہاں بچے کی ولادت ہو گئی. پھر فرماتے ہیں فلیکن عندک مستورا, یہ بات اپنے پاس تو مخفی رکھنا. اچھا یہ وہ عورت والا حال نہیں, ہاں یہ احمد ابن اسحاق ہیں, یہ صاحبان سر ہیں. ہمیشہ یاد رکھیں ائمہ کی کمپینینز, ائمہ کے صحابہ 2 کیٹیگریز پر تقسیم کیے جاتے ہیں. ایک وہ جو صحبت کو درک کرنے والے ہوتے ہیں, ایک وہ ہوتے ہیں جنہوں نے ائمہ کی واقعاً صحیح معنی میں مدد, نصرت, یاری اور یاوری کی ہوتی ہے. جس طرح سے چھٹے امام کہتے ہیں لولا ہؤلاء اندرست آثار النبوہ وانہدمت, اگر 4 افراد احمد یعنی محمد ابن مسلم اور ابا بصیر مرادی اور زرارہ کے حوالے سے, مولا کہتے ہیں اگر یہ نہ ہوتے نا آثار نبوت مٹ جاتے. یہ اصحاب سر ہیں جو اس قابل ہیں کہ جنہوں نے ائمہ کو سپورٹ کیا ہے جسمانی, قلبی, زبانی اعتبار سے. مولا کہتے ہیں فلیکن عندک مستورا, یہ بات تمہارے پاس مخفی رہے, امانت ہے. امام فرماتے ہیں اور لوگوں کی خبروں سے, مولا فرماتے ہیں وَعَنْ جَمِيعِ النَّاسِ مَكْتُومًا, ہم نے لوگوں سے یہ بات چھپا کے رکھی ہے. اس کے بعد کا جملہ کہیے گا, مولا کہتے ہیں کہ اگر تمہاری حق قرابت اور ہم صرف حق قرابت والوں کو اور شیعہ خالص کو ان کی موالات کی وجہ سے خبر دے رہے ہیں اور تمہیں بھی اطلاع دے رہے ہیں, ہم نے چاہا کہ ہم تمہیں اطلاع دیں, والولی الولایا, ہم نے چاہا کہ ہم تمہیں خبر دیں تاکہ تم خداوند عالم تمہیں ہماری خوشی میں حصے دار قرار دے.
اور پھر آپ سوچئے یہ اندازہ اس بات سے آپ اندازہ کریں کہ جس بچے کی ولادت کو امام نے سامرہ میں بنو عباس سے چھپایا، خاص و عام سے چھپایا، وہ 100 کتنے میلوں کا فاصلہ ہے، کہاں سامرہ کا وہ سرداب جہاں آج کی صبح ہماری زمانے کی حجت نے آنکھوں کو کھولا، اور کہاں قم کے اندر رہنے والا ایک شخص جس کا نام احمد ابن اسحاق اشعری قمی ہے، امام اسے خط لکھتے ہیں اور اس چیز کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم نے چاہا خدا تمہیں ہماری خوشی کے اندر حصے دار قرار دے۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں بس سلام، نامہ ختم ہو گیا۔ یہ امام کا خط تھا، یہ کوئی عورت کا خط نہیں تھا جو آخر میں کہے باتیں کرنے کا ٹائم نہیں ملا۔ اس کے بعد کہا کہ اب اس خط کو پانے کے بعد احمد ابن اسحاق سامرہ آئے امام کی زیارت کے لیے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے ان سے سوال کیا کہ جب تم نے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل، امام نے پوچھا احمد ابن اسحاق سے جب ہمارا خط تم تک پہنچا، جس خط کے اندر ہم نے سید و مولا یعنی امام کی ولادت کی بات کی تھی، تمہارا حال کیسا تھا؟ احمد نے پلٹ کر کہا کہ مولا جب آپ کا خط مجھے ملا جس میں آپ نے مجھے میرے سید و سردار کی ولادت کی خبر دی تھی، ہمارے درمیان کوئی زن و مرد، کوئی ممیز بچہ یعنی سوجھ بوجھ رکھنے والا سمجھدار بچہ ایسا نہیں تھا، مگر یہ کہ اس نے حق کو پہچان لیا اور اس کا اعتقاد حاصل کیا اور بات کو یہاں ختم نہیں کیا۔ خود احمد ابن اسحاق کہتے ہیں میں نے مولا سے کہا کہ مولا، جب اب گفتگو کا باب کھل ہی گیا ہے تو میں نے مولا سے کہا مولا آپ کے بعد کون ہے حجت خدا؟ تو امام نے کہا کہ اگر تمہاری منزلت نہ ہوتی بارگاہ احدیت میں اور حجت خدا کی بارگاہ میں تمہیں اپنا بیٹا ظاہر نہ کرتا۔ اور کہا یہ جملہ کہنے کے بعد گھر کے اندرونی حصے سے ایک بچہ نکلا جس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی مانند چمک رہا تھا اور تقریباً اللہم صلی علی محمد وآل 14ویں کی رات کی چاند کی طرح 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا اور تقریباً سن و سال 3 سال کا تھا۔ کہا اس کے بعد میں نے اس چہرے کو دیکھا، اس حجت خدا کی زیارت کی، کہا کہ میں نے آگے بڑھ کر سلام کیا اور کہا کہ کوئی علامت ہے مولا کہ میں زیادہ مطمئن ہو جاؤں اور میرا دل زیادہ آرامش کو حاصل کر لے۔ ناگہان میں نے دیکھا وہ 3 سال کا بچہ زبان فصیح اور گویا کے ساتھ بہوے گفتگو ہوا اور اس نے کہا انا بقیت اللہ فی ارض بل منتقم من اعدائی الی آخر جملے۔ کہا اس کے بعد پھر امام نے کہا یہ امر من امر اللہ ہے احمد ابن اسحاق، یہ خدا کے امر میں سے ایک امر ہے، وسر من سر اللہ، یہ خدا کے رازوں میں سے ایک راز ہے اور اس کی غیبت خدا کی غیبت یعنی غیبتوں میں سے ایک غیبت الہی ہے۔ ہم نے جو کچھ تمہارے اوپر ظاہر کیا اسے حاصل کرو اور دوسرے لوگوں سے چھپا کر رکھو اور خدا کا شکر ادا کرو تاکہ فردائے قیامت ہمارے مقامات بالا میں ہمارے ساتھ ہو۔ لیکن اس خط کو پڑھنے کے بعد میں نے صرف ایک جملہ، بعض جگہ پر ہے کہ امام نے 300 کے لگ بھگ گوسفند مختلف شیعہ نشین علاقوں میں بھیجے، اور میں قربان ہو جاؤں مولا نے اسی کتاب میں ایک جملہ لکھا 10,000 رتل۔ اب یہ رتل کو میں گوگل ٹرانسلیٹر پہ ڈھونڈ نہیں پائی، سچی بات ہے، یعنی روٹیاں بھی ساتھ بھیجی۔ مولا نے کہا عورتوں کو پارٹی کرنے کا صحیح ٹائم دیا جائے نا تاکہ ان کو صرف گوشت مجسم اور ساتھ پکی ہوئی روٹیاں بھی ملیں۔ کہا کہ ہم نے چاہا کہ لوگ اس کے عقیقے کے گوشت سے فیض یاب ہوں، یعنی لوگ ہماری اس خوشی کے اندر شریک ہوں۔ اور واقعاً آئمہ کے چاہنے والوں نے کہاں بیٹھ کر دنیا کے کس کس کونے میں امام کی اس خوشی کو سیلیبریٹ نہیں کیا۔ حقیقت ہے یہ خوشی اتنی بڑی ہے کہ اس خوشی کو سیلیبریٹ کیا جائے۔ کیوں ہم اس ذات بابرکت کی ولادت کو بہت جوش و خروش سے نہ منائیں کہ جس کے لیے کائنات کا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ اب یہ تیسری روایت، آپ میں سے کوئی گن رہا ہو نہ گن رہا ہو، میں نے پرچیاں لگا کے رکھی ہیں اور میں گن رہی ہوں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں ثم ان المہدی یرجع الی بیت المقدس۔ یہ روایت مجھے بڑی پیاری لگتی ہے۔ انشاءاللہ پروردگار نے اگر زندگی دی، سعادت دی، میں تو خیر اپنے لیے اتنا گناہ گار ہوں جملہ سوچ بھی نہیں سکتی، اگر خدا نے ہمیں انشاءاللہ وہ ظہور دکھایا، اور کیوں نہیں دکھائے گا، ہم اس سے اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں کہتے ہیں اللہم اجل ولی کل حرج، پروردگار ہماری سب سے بڑی حاجت ہی ہے۔ میں آغا وحید کا بیانیہ سن رہی تھی، کہا اگر آپ پوری کائنات کے مشکلات کو، مومنین کی پریشانیوں کو، یہ یمن میں جو ہو رہا ہے، عراق میں جو ہو رہا ہے، افغانستان میں جو ہو رہا ہے، خود آپ کے پاکستان میں، خود ہمارے اپنے شہر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، کہا ان ساری مشکلات کو ایک جگہ باندھو، اس کو ایک تالا لگا دو، اس تالے کی صرف ایک چابی ہے، تعجیل ظہور۔ نو وے، اس کے بعد آپ کے پاس کوئی چارہ، اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔
یہ جو ہم اتنی فریاد کرتے ہیں خدا کی بارگاہ میں، ابھی ماہ مبارک رمضان کا آغاز ہوگا اور مغربین کی دعا نماز کے بعد ہر روز ہم کہیں گے اللہم انا نشکو الیک فقد نبینا وغیبت ولینا وکثرت عدونا وقلت عددنا وشدت الفتن بنا وتظاہر الزمان علینا. خدایا ہمارا شکوہ کیا ہے؟ ہمارا نبی تو چلا گیا تیری بارگاہ میں، فقد نبینا، فقدان ہے، نبی موجود نہیں ہے، وغیبت ولینا، ہمارا ولی غائب ہے. میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کتنے خوش نصیب تھے جب پریشانی ہوتی تھی امام کی بارگاہ میں پہنچ جاتے تھے، کتنے خوش نصیب تھے اپنے آپ کو بارگاہ امامت تک. مولا ہم تو وہی بات آپ کا نشان ڈھونڈتے. کل رات کو کسی نے ایک بڑا اچھا میسج کیا تھا، اب اس سال میں خود سمندر میں اتر کر دیکھوں. میں نے کہا سمندر میں اتر کر دیکھنا یہ حقیقت ہے، صرف لخلقہ زبانی ہے، لیکن انصاف کی بات ہے میرے لیے یہ جملہ، میں نے یہ جملہ کہیں پڑھا نہیں ہے اور نارملی میں کوشش کرتی ہوں پڑھی ہوئی بات کم، یعنی سنی ہوئی بات کم کوٹ کروں، لیکن جن سے سنا ہے وہ بہرحال میرے نزدیک بہت قابل احترام ہیں، قابل وثاقت ہیں. انہوں نے ایک جملہ نقل کیا تھا، کہا ہم آغا بہجت کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، کسی مومن نے آ کر آغا سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے آپ ایک راستہ بتا دیں. کہا کیا راستہ، کس چیز کا راستہ؟ کہا مجھے امام زمانہ تک پہنچنا. کہا وہ آغا نے بندے کو سر سے پیر دیکھا، کہا اچھا ایسا کرو 6 مہینے تک صرف دہی روٹی کھاؤ پھر میرے پاس آؤ. میں نے یہ جملہ جب سنا نا، اچھا میں کبھی کوئی ایسا واقعہ مجھے کوئی سناتا ہے، بہرحال وہ آغا کی زندگی میں آغا کے وکیل بھی تھے، میں سوچ میں پڑ گئی مجھے اگر کوئی کہے 6 مہینے صرف دہی روٹی. ہم عورتوں پر، شادی شدہ بال بچے دار خواتین پر ایک فیز آتا ہے وہ زچگی کا، جس میں ہمیں بس خاص چیزیں کھانی پڑتی ہیں، اور اکثر سارے چاٹ کھا رہے تھے تو گھر کے بڑے بوڑھے منع کرتے تھے یہ مت کھانا ابھی تو یہ ہے، اور ٹھنڈا پانی مت پینا، تو بڑا ناگوار گزرتا ہے. اور کبھی کبھی جی چاہتے چپکے سے کوئی لا کر تھیلی ہاتھ میں دے کر کے اس کو کمرے میں جا کر کھا لے، آپ کو گھر میں بیٹھی ہوئی دادی اور نانی کھانے نہیں دیں گی. 6 مہینے تک دہی روٹی کھانا پھر میرے پاس آنا. وہ بندہ خدا 6 مہینے بعد آغا کے پاس پہنچ بھی گیا. اب وہ آغا کو یاد دلا رہا ہے، آپ کو یاد ہے؟ کہا کیا یاد ہے؟ کہا میں آپ کے پاس 6 مہینے پہلے آیا تھا. کہا کیوں آئے تھے؟ کہا میں نے آپ سے کہا تھا مجھے امام تک پہنچا، مجھے کوئی راستہ بتائیں. کہا میں نے کیا راستہ بتایا تھا؟ کہا آپ نے مجھے کہا 6 مہینے صرف دہی روٹی کھانا. کہا میں نے 6 مہینے دہی روٹی کھائی ہے. میں نے کہا بڑا شیر کا بچہ تھا. حقیقت ہے دہی روٹی ذرا پیٹ خراب ہوتا ہے 2 دن کھچڑی اور اسبگول کی بھوسی دہی میں ڈال کر کھانی پڑتی ہے، ہمارے 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں اور ہم حسرت سے دیکھتے ہیں وہ جو فرینچ فرائز کھا رہے ہیں، وہ جو کچھ اور کھا رہے ہیں. اللہ اکبر. 6 مہینے. آقا نے کہا ان خرافات کو چھوڑو اور توجیہ المسائل ہاتھ میں دے کر اس پر عمل کرو. امام تک پہنچنے کا آسان راستہ یہ ہے. امام تک پہنچے گا. امام نے ہم سے نہیں کہا ہم سمندر میں اترے، ہم نیٹی جٹی کے پل پر کھڑے ہو جائیں. امام نے ہم سے کہا عمل، صرف ایک آسان جملہ. لیکن اس زمانے کے لیے وہ دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں جو امیر کائنات سے مولا کہتے ہیں ثم ان المہدی یرجع الی بیت المقدس، مہدی پلٹ کر جائیں گے بیت المقدس کی طرف. اگر آپ نے اس روایت کی لذت کو محسوس کیا، خدا گواہ میری محنت وصول ہو جائے گی. امام فرماتے ہیں فیصلی بالناس ایاما، کچھ دن لوگوں کے ساتھ نماز پڑھوائیں گے. کہا پھر کانا یوم الجمعہ، جمعہ کا دن آئے گا، نمازیوں کی صفیں بن جائیں گی. اب اگلا جملہ سنیے گا، بہت ہی خوبصورت روایت ہے. کہا عیسیٰ ابن مریم اس ساعت میں آسمان سے نیچے آئیں گے جب سولی پر جناب عیسیٰ ابن مریم علیہ وعلی نبینا افضل الصلاۃ والسلام کو اٹھایا گیا تو حضرت عیسیٰ ابن مریم کی عمر 33 سال تھی اور گھنگریالے بال تھے. امیر المومنین فرماتے ہیں ہنگام نزول جب آسمان سے عیسیٰ نازل ہوں گے تو ان کے اوپر 2 سرخ رنگ کے کپڑے لپٹے ہوئے ہوں گے احرام کی مانند. یہ احرام کی مانند میرے جملے ہیں، مولا کی روایت یہیں تک ہے کہ 2 سرخ رنگ کے کپڑے ان پر لپٹے ہوں گے اور ان کے سر کے اوپر سے پسینے کے قطرے جیسے تیل ٹپکتا ہے نا کسی چیز سے، ویسے ٹپک رہے ہوں گے. وہ ایک زیبا اور خوش اندام مرد کی حالت میں ہوں گے اور شبیہ ترین انسان ہوں گے جناب ابراہیم کی نسبت. اور پھر یہ کہتے ہوئے امام زمانہ علیہ السلام کی طرف جناب عیسیٰ ابن مریم بڑھیں گے اور ان سے مصافحہ کریں گے، انہیں خوشخبری دیں گے اس کامیابی کی، اس عظیم نصرت کی. اور اس لمحے حضرت امام زمانہ جناب عیسیٰ ابن مریم سے کہیں گے فصل یا روح اللہ، اے فصل بالناس، اے روح اللہ، اے جناب عیسیٰ ابن مریم آپ لوگوں کے لیے نماز پڑھائیے. تو پلٹ کر جناب عیسیٰ ابن مریم کہیں گے
کہ بل الصلاۃ لک یا ابن رسول اللہ، نماز پڑھانا آپ کا حق ہے فرزند رسول. فعند ذلک یؤثر عیسیٰ، اس لمحے عیسیٰ ابن مریم جائیں گے محراب عبادت میں، اذان کہیں گے، اور اذان کے مکمل ہونے کے بعد نمازیوں کی صفیں تو آلریڈی پہلے سے بندھی چکی ہیں. ہمارے زمانے کے امام حجت خدا محراب میں کھڑے ہوں گے اور ان کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والوں میں پہلا نام عیسیٰ ابن مریم کا ہوگا. روایت کہتی ہے یہ وہ حسن ہے ظہور کا. اور صرف بات یہاں پر ختم نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ وہ نعمتیں جو خدا نے اصحاب سفینہ کو دی. اصحاب سفینہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں الحمدللہ، آپ اہل علم، آپ اہل فضل، آپ اہل کرم، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ جب حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام لے کر چلے تھے وہ اپنا سفینہ النجات، تو کہا وہ نعمتیں جو خدا نے اصحاب سفینہ پر نازل کی وہ اصحاب قائم پر نازل کرے گا. وہ نعمتیں جو عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں پر نقل کی، جن کے لیے قرآن سورہ مبارکہ مائدہ میں فرماتا ہے وَرَبَّنَا أَنزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ، خدا ہمارے لیے آسمان سے ایک دسترخوان نازل کر اور اس دن کو ہمارے لیے عید قرار دے. کہا وہ مائدہ کی نعمتیں اصحاب مہدی کے لیے نازل ہوں گی. کہا بنی اسرائیل کا وہ من و سلوہ جسے انہوں نے بڑے آسانی سے بدل دیا لہسن اور پیاز اور مسور کے ساتھ، کہا وہ من و سلوہ اصحاب مہدی پر نازل ہوگا. اور کیوں اصحاب مہدی پر اتنی نعمتیں نازل نہ ہوں، کیوں نازل نہ ہوں؟ میں صرف 2 مثالیں دوں اور آخری روایت کی طرف چلی جاؤں. ایک صلوات پڑھے محمد و علیہ. محمد وعجل. یہ وہ لوگ ہیں جو چنے ہوئے لوگ ہیں. سب سے پہلے ٹاپ آف دا لسٹ میں آپ کی خدمت میں نائبین اربع کی طرف اشارہ کروں. میرا موضوع نائبین اربع نہیں ہے. پہلی مثال میں آپ کی خدمت میں، اب میں مثال کے بعد میں روایتیں تو میں آپ کی خدمت میں بیان کر ہی رہی ہوں. پہلی مثال ہوں آپ کی خدمت میں نائبین اربع کی. جو جملے نقل کیے ہیں انہوں نے آغا کاظم قزوینی نے اور ہمارے باقی بزرگان نے. میں نے کچھ دن پہلے مدرسے کی مومنات کو ایک سوال بھی دیا، سوال کی صورت میں نقل کروں یا مثال کی صورت میں؟ مثال حلوہ ہوتا ہے، منہ میں رکھتے اندر چلا جاتا ہے. سوال گنڈیری کی طرح ہوتے ہیں، ان کو جب تک آپ دانتوں اور جبڑوں کا زور نہیں لگائیں گے آپ کو ان کا جوس نصیب. آپ جیسے علماء سے، اہل علم لوگوں سے تو مجھے امید ہی نہیں تھی کہ آپ کہیں مثال. آپ سے میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی آپ کہیں سوال، تاکہ اچھا سوال آدھا علم ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ سوال دوں یا مثال؟ آپ تو اب کٹیسی میں کہنا پڑے گا. اب کٹیسی میں کہنا، میں کبھی اس روایت کو پڑھتی ہوں نا جب رسول خدا نے جعفر کو دیکھا اور صحابہ نے لا کر ساتھ ڈھیر کرنا شروع کر دیا غنائم خیبر کو. رسول کو کسی نے آ کر کہا جعفر پلٹ آئے حبشہ سے اہل و عیال اور خیریت کے ساتھ. رسول اللہ نے کہا مجھے نہیں پتا میں کس بات کی زیادہ خوشی مناؤں، خیبر کے فتح ہو جانے کی یا جعفر کے پلٹ آنے کی. آئے بغل گیر ہوئے، بوسہ لیا، کہا غنائم خیبر موجود ہے. اے جعفر بتاؤ غنائم خیبر میں سے اس خوشی میں کچھ دوں یا نماز تعلیم کر دوں؟ میں نے سوچے پڑ گئی. میں کہتی میں ہوتے بلند ہو کہاں جعفر مقام ہے. مولا نے جب شہزادی پر دروازہ گرا تو جعفر کو یاد کیا ہے. مولا کے گلے میں رسی تھی، مولا نے جعفر کو یاد کی. مولا نے دم شہادت تک جعفر اور حمزہ کو یاد کیا. اور بعض مقامات پر کہے کہاں ہے جعفر، کہاں ہے حمزہ. آج میرے ساتھ عباس ہیں اور عقیل ہیں جو عقیدے میں جعفر اور حمزہ کی مانند نہیں ہیں. لیکن میں سوچا اگر جعفر کی جگہ میں ہوتی تو کہتی یا رسول اللہ ان غنائم خیبر میں سے بھی کچھ دے دیں، نماز بھی آپ دیتے ہیں، جو مل جائے وہی کافی ہے. لیکن سوال، رسول خدا کی رحلت ہے 11 ہجری 28 صفر المظفر. اوکے، شہادت امیر المومنین ہے 21 رمضان المبارک مڈ نائٹ 40 ہجری. یہ کتنا ٹائم پیریڈ بنتا ہے؟ جن کا حساب اچھا ہے، جن کا روزہ نہیں ہے، کتنا ٹائم پیریڈ بنتا ہے؟ تقریباً 30 سال. وہ بالکل سٹارٹ ہے رمضان، اینڈ آف آخری مہینوں میں سے اسلامی. اس 30 سال کے اندر ہم جمہور کی بات کرتے ہیں. ہم اللہ میاں مجھے شیعہ زندگی دی ہے، شیعہ موت بھی دینا انشاءاللہ. لیکن میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں، تھوڑی دیر ہم جمہور کی بات کرتے ہیں. رسول نے بقول مسلمانوں کے اجماعی مسلکوں کے 4 خلیفہ چھوڑے تھے. خلیفہ اول عبداللہ ابن عثمان، جسے ہم آسان اردو میں جناب ابو بکر کے نام سے یاد کرتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرے خلیفہ عمر بن ابی قحافہ، تیسرے عثمان بن عفان، چوتھے ہماری جان قربان. ٹھیک ہے. اب یہ 4 خلیفوں میں سے 3 مرڈر ہیں. صرف خلیفہ اول طبیعی موت مرے ہیں.
خلیفہ ثانی بہت بے دردی سے موت ہے. خلیفہ ثالث تو ان کی موت کا تو انداز یہ الگ تھا, خنجروں کے. اچھا یہ ابو العلا مودودی اور ان کے سنی اسکالرز نے بھی نقل کیے جملے, حملہ آوروں کے تیروں اور تلواروں اور خنجروں کی ضربتوں سے ان کو مار دیا گیا. ان کی بیوی ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے نائلہ بنت رافضہ نے اپنے آپ کو گرایا, اس کی بھی 4 انگلیاں کاٹ دی. آپ نے دیکھا کسائیوں کو جب غصے میں ہوتا ہے تو کیا حال کرتے ہیں, ایسا. مولا کائنات کی شہادت ہے اس کیفیت کے اندر جو بہترین کیفیت ہے عبادت کی. اچھا یہ 30 سال کے اندر 4 ظاہری اعتبار سے خلیفہ, جمہور کے مطابق 3 قتل ہیں. یہ حالات زیادہ پرآشوب تھے یا وہ حالات جو سامرہ کے اندر 11ویں اور 12ویں امام نے گزارے؟ اب جواب دے جنہوں نے کٹیسی میں سوال کہہ تو دیا. سامرہ والے عصر کو آغائے مہدی پیشوائی ہمارے اسکالرز میں سے ہیں شیعہ, آغائے رسول جعفریاں جنہوں نے حیات فکری اور سیاسی ائمہ شیعہ جیسی خوبصورت کتاب لکھی. اردو میں نے ترجمہ دیکھا پچھلے دنوں اس کتاب کا. کہتے ہیں عصر اختناق تھا. اختناق کہتے ہیں کسی شخص کی آپ سانس روک دینا. وہ ہمارے پاس ان آخری 3 ائمہ نے 92 ایئرز میں ہمارے پاس 3 ائمہ کی شہادت ہے. 10ویں امام 25 سال کی عمر میں شہادت, 9ویں امام 25 سال کی عمر میں شہادت, کمسن ترین شہید ائمہ اطہار میں. معصومین میں تو جناب سیدہ بنتی ہیں. پھر اس کے بعد 10ویں امام 42 ایئرز میں شہادت, کم سنی ہے, کوئی ایسی عمر نہیں ہے. 11ویں امام 28 سال کی عمر میں شہادت. یہ عصر اختناق کے اندر ادھر رسول اللہ کے پیچھے ظاہری اعتبار سے بڑا پرسکون ماحول تھا. 4 ظاہری خلیفاؤں میں سے 3 کو قتل کر دیا گیا. یہاں امام زمانہ کی غیبت صغریٰ کے زمانے میں 4 نائبین اربعہ تھے, کسی کو کسی قسم کی کوئی تکلیف پہنچی نہیں. ابھی آپ نے کہا کون سا زمانہ پورا شوق زیادہ تھا؟ سامرہ کا. اور حالات کون سے زمانے کے پورا شوق ہونے کی گواہی دیتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے نا, کامن سینس کی بات ہے. آپ غیبت صغریٰ کے زمانے کو دیکھیے, نائب اول سے لے کر نائب رابع تک, اور نائب رابع کی رحلت بھی 15 شعبان ہی کے دن ہے. اور پھر وہ امام کی وہ توقیع کہ اس کے بعد نیابت کا باب بند ہو جائے گا. بہرحال نائبین اربعہ ایسے چنے ہوئے لوگ جن کے لیے جو جملہ مؤرخین نے لکھا, کہا یہ اپنے عقیدے میں اتنے مستحکم تھے کہ اگر مثال کے طور پر وہ عرض کر رہے ہیں اور میں ان کے جملوں کا صرف فارسی سے اردو میں ترجمہ کر رہی ہوں, کہا اگر امام زمانہ کو ان کے لباس کے نیچے چھپا دیا جاتا اور ان کے بدن کو لوہے کی کینچیوں سے کاٹنا شروع کرتے کہ بتاؤ امام زمانہ کہاں ہیں, یہ کٹتے رہتے لیکن امام کا نام زبان پر لانے کا کام انجام نہیں دیتے. یعنی یہ وہ خالص شیعہ ہیں. اور کیوں خالص شیعہ نہ ہوں کہ جب اللہ کے رسول نماز کے مکمل ہونے کے بعد فرماتے ہیں اللہم لقنی اخوانی, خدایا میری ملاقات میرے بھائیوں سے کروا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ولیکن نحنو, کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ کہا ولیکن انتم اصحابی, تم تو میرے صحابہ ہو. کہا یہ پس بھائی کون ہے؟ کہا قوم فی آخر الزمان, یہ وہ قوم ہے جو آخری زمانے میں, یہ وہ گروہ ہے جو آخری زمانے کا گروہ ہے. لم یرونی, انہوں نے مجھے کبھی نہیں دیکھا لیکن مجھ پر ایمان لائے. اور پھر اس کے بعد کچھ جملے ہیں جو بہرحال آخری زمانے میں وہ مومن جو اپنے دین اپنے ایمان کی حفاظت کر لے, اس کی مقام اس کی منزلت کی طرف اشارہ ہے. اور جب پھر یہ چنے جائیں گے, جب یہ اپنے حصے کے امتحانات کو دے دیں گے, اور جو سورہ مبارک سورہ کا نام میرے ذہن سے نکل گیا جس میں پروردگار شروع میں ہی کہتا ہے کہ احسب الناس ان یقولوا آمنا فہم لا یفتنون, کیا لوگوں نے یہ سمجھا کہ وہ صرف یہ کہیں گے کہ ہم زبان سے ایمان لے آئے ہیں اور ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا؟ امتحان کس طرح سے لیا جائے گا؟ اب آج کی آخری روایت علی ابن مہزیار احوازی کی روایت. آغا حسین کرمی نے رخسار آفتاب میں اور اس طرح کی کتابوں میں یہ واقعہ جگہ جگہ ملتا ہے. البتہ بعض جگہ اس روایت کو ان کے والد سے بھی نسبت دی گئی. میں نے جہاں سے پڑھا ہے علی ابن مہزیار احوازی کی روایت اور آج کی آخری روایت, یہ وہ تھے جنہیں امام عسکری علیہ السلام نے امام زمانہ سے ملاقات کی بشارت دی تھی اور کہا تھا اے علی ابن مہزیار, تمہاری اور اس کی ملاقات ہوگی حج کے موسم میں. مجھے آغا حسن ابتہی کی کتاب ملاقات و امام زمانہ کے واقعات میں سے کوئی واقعہ نہیں پڑھنا, مجھے صرف اس روایت کی طرف اشارہ کرنا ہے. روایت کہتی ہے پہلے سال حج پر گئے, انتظار کرتے رہے. اچھا انہیں تو امام کا مقام نہیں معلوم نا, امام ان تک قاصد بھیجیں گے تب علی ابن مہزیار احوازی کو یہ شرف ملے گا کہ یہ جائیں اور اپنے آپ کو زمانے کے امام تک پہنچائیں. پہلا سال, دوسرا سال, تیسرا سال. اچھا جب میں یہ پڑھ رہی تھی نا روایت, میں نے کہا آج حج بہت حد تک
पेट किस्म के एंटरटेनमेंट बन गया। स्पेशली वो जो अच्छे वाले एग्जेक्टिव ग्रुप होते हैं ना, वो आपका ऐसा सोफा देते हैं, सोफा कम बेड देते हैं, आप वहाँ पर मिना में लेटे और सो जाए। वो पहले वाला हज नहीं है कि हाजी जब पहुंचा था तो जमजम का जायका मरहूम शाह हैदर जवादी ने नकल किया खा रहा था। जमजम इब्तदाई तौर पर मीठा पानी नहीं था, और उन्होंने पहले साल 10,000 दिरहम की किशमिश उसके अंदर डलवाई ताकि वो जो हाजी गर्मी सर्दी सहता हुआ पीछे से आ रहा हो उससे आगे कम से कम पानी तो काबिल ऐसा मिले कि जिसको पीने का दिल चाहे इंसान का। लोगों की वो हज की सऊबत है, वो मुश्किलात। कल मुझसे किसी ने कहा, कोई बात कर रही थी मोमिना ज़ियारत के हवाले से, होता है ना मौला बुलाएंगे तो हम जाएंगे। मैंने कहा दुबई जाने की दफ़ा पता है क्या करते हैं, पासपोर्ट बनवाते हैं, अप्लाई करते हैं वीज़ा वहाँ से, या किसी भी जगह पर। बाज़ जगह आपको स्पॉन्सर ढूंढना पड़ता है ना, कनाडा जाने के लिए स्पॉन्सर ढूंढना पड़ता है, पता नहीं यूएसए जाने के लिए स्पॉन्सर ढूंढना, वहाँ से आपको कोई बुलाए, आपको स्पॉन्सर दे करे। मैंने कहा एक टट्ठे खूह जाने के लिए भी हम ढूंढते फिरते हैं वीज़ा और पासपोर्ट, सब चीज़ें। जब करबला की बात आती है तो कहते हैं जब बुलावा होगा हम जाएंगे। आपने क्या किया? आपने तो हाथ हिलाए नहीं। मैंने कहा हम उन लोगों में से नहीं है जो हाथ कटवा कर जाएं। मैंने कहा एक वाक़या नकल किया शेख जाफर नूरुल्लाह शूस्तरी ने, कहा एक औरत से कहा करबला के वो जो तफ्तीश होती है, टूल प्लाजा टाइप की एक जगह होती है जहाँ से गुजर के शहर में दाखिल होते हैं, कहा दायां हाथ आगे रखो, उसने फिर बायां हाथ रखा, कहा बूढ़ी तो है बहरी भी है, कहा दायां हाथ पिछली दफ़ा की ज़ियारत में कट गया था। हमारे अंदर इतना दमखम नहीं, मेरे अंदर एटलीस्ट नहीं है कि मैं कहूँ कि भाई मैं मुझे हाथ कटवा कर जाना पड़े और फिर मैं तीसरी या चौथी दफ़ा जुर्रत करूँ जाने की। लेकिन जिन्होंने जहमतें की 19 साल मुसलसल जाते रहे। हम तीसरी दफ़ा जाए, हमारी हाजत पूरी नहीं ना तो हम पता है क्या, हमारा दिल ही छोटा होने लग जाता है। और असल में दिल शायद छोटा ना हो। इसी मदरसातुल क़ायम में आगा गुलाम रज़ा रूहानी का सूरह वल असर पर बहुत खूबसूरत लेक्चर था। मैंने उनको व्हाट्सएप करके कहा, मैंने कहा मौलाना साहब यू डिड अ ग्रेट जॉब, वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस्सब्र नहीं है हमारा, हम औरतों में नहीं है। किसी भी जिंदगी के बाब में ले ले, हम अगर किसी की बच्ची और आप हमें खोजों में उठती बैठती हूँ ना, अगर 22 साल की हो गई है, क्या ख्याल है आपके, उसके बाद कहेंगे अब नहीं इसकी शादी होगी। खुदा न खासे किसी के साथ कुछ मिसहैप हो जाए, हम सिर्फ यास की आयतें पढ़ते हैं। मैं कहती हूँ अगर किसी के बच्चे को यरकान हो जाए तो कहेंगे ये तो मेरे भांजे को हुआ था, उसके बाद उसे हेपेटाइटिस हो गया, ABC Z तक हो गया, उसके बाद मर गया। वो बेचारी माँ का दिल ही काम जाए कि पता नहीं शायद मेरा बच्चा भी मर जाएगा। ना हमें अयादत के मैनर्स आते हैं, ना हमें ताज़ियत तो हम करते हैं बड़े भोंडे तरीके से। अल्लाह माफ़ करे, हम जाकर पूछना चाहते हैं फिर कैसे मरी थी, बताएं ज़रा, क्या सुनना चाहते हैं हम। और मज़े की बात है, गुसल खाने में कदम रखने से पहले हमें पता होता है कि सामने वाली की पार्टी का बंदा कैसे मरा है। आप जाएं इस तरीके से खड़े हो, सामने वाले को तसल्ली दें, साथ लगाएं, वो जिनके साथ हमारे मुंह प्यार होते हैं और रिश्तेदारी होती है। लेकिन हमारे दरमियान, औरतों के दरमियान तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र नहीं है। और यही हमारी फैमिलीज़ को ख़राब करने का बहुत बड़ा रीज़न है। हमारे बड़े, मैं एक जुमला सिर्फ कहूँ और अली इब्न महजार हिवाज़ी पर पलट जाऊँ, हमारे बड़े दाग धोते थे। हमेशा मैंने अच्छी माँ के मुंह से एक जुमला सुना है, कभी के दिन लंबे कभी की रातें, बेटा वक्त एक जैसा नहीं रहता। आज तुम्हें यह है कि इस घर में मेरे सोने पर पाबंदी, उठने पर पाबंदी, कल तुम खुद भी किसी हिटलर की जानशीन से कम नहीं रहोगी। आफ्टर 45 हमारे इक़्तिदार सर निकालने लग जाता है औरतों का। जरा बेटे बड़े होते हैं तो वो शौहर जो धाड़ होते हैं ना, वो भी आराम से आकर बेगम को कहते हैं अभी आवाज़ ऊंची नहीं करना, तुम्हारी औलाद आ जाएगी तुमसे तुम्हारी हिमायत में कूदने के लिए। तो वक्त बदलता है ना, हमें वक्त के बदलने का इंतज़ार नहीं। हम हमारे बड़े दाग धोते थे, हम रोते हुए, मिसाल दे रही हूँ, खालिसतन ज़नानी मिसाल है, रोते हुए अम्मी के पास गए, बड़ी मी ने सबके सामने डांट दिया। अच्छा कोई बात नहीं, बड़ी हैं, तुमने कोई ऐसी हरकत की होगी ना जो डांटा, पागल तो नहीं है ना, और तुम्हें अपनी औलाद की तरह समझती हैं, तुम्हारे बचपन में नहलाया धुलाया, पता नहीं क्या क्या किया है, ऐसे ऐसे नक्शे खींची थी कि माँ से ज़्यादा ताई ने पाला हो। और आज की माँ जैसे बच्चा, अव्वलन तो बच्चे रहते गए ताइयों के पास, ताइयाँ जुर्रत कहाँ करती हैं कुछ कहने की, रोता हुआ आया, मैं भी जाकर, तुम्हारे तो बाप का खानदान ही ऐसा है। चलो आपने दाग पक्का किया, आपने दाग मिटाया नहीं। अम्मी मैं कल परसों नफसी साहब का जुमला याद करती, पुराने ज़माने में मियाँ बीवी की लड़ाई होती थी ना, कभी दिन में वो बेचारा भी भूल जाता था, वो बेगम भी घर के झमेलों में भूल जाती थी। कॉमन में एक लैंडलाइन का वो फ़ोन स्टैंड पर पड़ा होता था, बहुओं की जरूरत होती थी फ़ोन उठाकर अपनी अम्मी को फ़ोन करके कहें अम्मी आपके दामाद ने मुझे सुबह झाड़ा है। और दिन ढले बाज का भूल भी जाता था। कभी कभी शौहर भी मेहरबानी दिखा देते थे, 10 रुपए का गजरा 2 रुपए के पान दिला देते थे, बात खत्म हो जाती थी। कभी कभी बेगम भी सोचती थी बेचारे पता नहीं बाहर कितनी टेंशन होती है मर्दों को। आज की बेगम साहिबा सुबह मियाँ बीवी में गर्मी सर्दी होती है, दोपहर तक उक्राइन में बैठे हुए रिश्तेदारों को खबर होती है।
اور سارے اپنے سے لکڑیاں ڈال لیتے ہیں باربیکیو کو تیز کرنے کے لیے. ہائے گھر چھوڑ کے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ, چلو ٹھیک ہے. اب وہ سب تالیاں بجا رہے ہیں, نتیجہ ہم ایک دوسرے کو تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر نہیں کرتے. اب علی بن مہرجار اہوازی کا واقعہ سنیے. خلاصہ 19 سال گزار دی. ان کے پاس حوصلہ تھا, انہیں حوصلہ دلانے والی میرا ذاتی انداز ان کی بیگم بھی ہوں گی. میری ذاتی خواہش ہے میں ایک دفعہ مدرسۃ القائم میں عظیم اور باہمت لوگوں کی بیویوں پر آپ کو بتاؤں کہ جنہوں نے واقعی صبر کیا, اور جو بیچارے جن کا سنڈے سارا دن ایسے ہی گزر جاتا ہوگا. حتیٰ آپ کے مدرسے کے بعض والنٹیئرس, گھر والے صبر کرتے ہوں گے نا, اور ضروری نہیں یا اتنا تھک کر 7-8 گھنٹے کی ڈیوٹی دینے کے بعد آپ کے خیال میں یہ بال بچے سے کہتے ہوں گے چلو تیار میں سی ویو لے جاؤں. وہ بیچارہ کہتا کہ میں کہیں لیٹوں اور سو جاؤں, مجھے بھی آرام چاہیے. لیکن 19 سال کے بعد قاصد آیا اور آ کر علی ابن مہرجار اہوازی سے کہا مولا تمہیں بلاتے ہیں. قاصد اپنی سواری پر سوار تھا, یہ اپنے خچر پر بیٹھے. خچر پر بیٹھنے کے بعد دیکھا کہ میں نے دیکھا وہ صحرائے عرب جہاں پر دور دور تک صرف ریت ہی ریت ہے, ایک پرفضا مقام ہے, اس کے بیچ میں خیمہ نصب ہے. کہا میں اپنے خچر سے اترا. قاصد نے کہا اندر خیمے میں امام منتظر ہیں اور میری نظریں کبھی دائیں ہیں اور کبھی بائیں ہیں. قاصد نے پوچھا علی ابن مہرجار کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ کہا اپنے خچر کو باندھنے کے لیے کونٹھا. کہا اندر حجت خدا تمہارا انتظار کری اور تمہیں خچر کی پرواہ ہے؟ یہ مقام مامن ہے, یہاں تمہارا خچر کوئی اٹھا کر باہر لے کر نہیں جائے گا. علی ابن مہرجار اہوازی کو پہلی پن لگی کہ اندر زمانے کا امام منتظر ہے اور میں خچر کے باندھنے کے لیے کونٹھا ڈھونڈ رہا ہوں. کہا اندر داخل ہوئے, سلام دعا احوال پرسی. کہا اب یہ آخری 2 جملے اور بات کو مکمل کر دوں. ویسے کل میں نے ایک پنجاب کے ذاکر کو سنا 27 منٹ کہتے رہے میرا آخری جملہ. اس کے بعد میں نے اپنے بیٹے کو کہا, میں نے ایک دفعہ مارٹن روڈ کے پاس کسی امام بارگاہ میں, وہ سب چھوٹا تھا جو میرے ساتھ مجلسوں میں جایا کرتا تھا کبھی کبھی, تو ماہ مبارک رمضان کی رات کی مجلس تھی. میں کہتے آپ نے آخری 13-14 منٹ مسلسل کہی میرے آخری جملے ہیں, اس کے بعد پھر آپ نے 3 لمبی مجلس پڑھی. ماما میں پہلے زلزلے کو دیکھتا رہا, پھر یہ کرتا رہا, پھر وہ کرتا رہا, پھر میں بور ہو گیا. میں نے کہا بیٹا اب لوگوں کو بھی تو تسلی دینی ہوتی ہے کہ ہم اتر رہے ہیں, ہم گھر چلے جائیں گے. واپسی میں 8 جوس کے ڈبے تھے, کہتا ہے 4 میرے اور 4 آپ کے. میں نے کہا 4 کا نہیں ہوتا, 1 تمہارا 7 میرے. کہتا ہے آپ نے صرف پڑھا اور میں نے جو حوصلے سے 3ری دفعہ آپ کی مجلس سنی, میرے کو احساس ہوا سنی بھی مجلس سننا بھی ایک بہت بڑا آرٹ ہوتا ہے. لیکن کہا مولا سے کہنے لگے, مولا نے کہا اے علی ابن مہرجار آنے میں بہت دیر کر دی. اب یہاں علی ابن مہرجار سہ نہیں پائی یہ جملہ. کہا مولا دیر تو آپ کی طرف سے تھی, میں تو منتظر تھا. میں 19 سال موعد پر پہنچا, موعد وہ وعدہ گاہ جہاں میری اور آپ کی کمٹمنٹ تھی. علی خالہ مولا میں نے 19 سال جس سفر طے کیا اپنے بیوی بچوں سے دور, جہاں کر بیٹھا رہا آپ کا قاصد آئے, آپ کا قاصد نے آیا. اب امام کے جملے آج کا میرا نہیں, میرے اور آپ کے لیے, ہم سب کے لیے پیغام. امام کا پہلا جملہ کہا اے علی ابن مہرجار 3 میرے الفاظ میں مفہوم روایت اور خلاصہ 3 رکاوٹیں تھیں میرے اور تمہارے درمیان. مانے دیدار, مانے ملاقات, مانے تشرف. کہا پہلی قطعتم الرحم, تم نے قطع رحم کرنا شروع کر دیا. ہمارے ہاں صلہ رحم کا معیار صاحب حیثیت رشتہ دار ہے. حکومتوں میں بھی بلایا جاتا ہے, جنازوں میں بھی بلایا جاتا ہے, شادیوں میں بھی فیملی کے کارڈ دیے جاتے ہیں. جہاں سٹیٹس چلا جاتا ہے وہاں بھائی کو بھائی کی خبر نہیں ہے. آج صبح میں کسی دوست سے کہہ دی, میں نے کہا پورا معافی نامے کا ٹورنامنٹ چل رہا ہے کل سے, اور میرے فیملی میں کسی نے سٹیٹس پہ ڈال دیا ہے پہلا معافی نامہ 900 روپے کا, دوسرا 600 روپے کا, اور جو اگر آپ نے کبھی بھی میرا کچھ نہیں بگاڑا تو 300 روپے کا منی پیزا بھیج دیں, میں خود ہی آپ کو اگلے سال تک کے لیے معاف کر دوں گا. ہم نے آپ کا تو کچھ بگاڑا ہی نہیں ہے. ہم ان سے معافی مانگ رہے ہیں جن کا نام نہیں جانتے, جن کے گھر بار کے بارے میں نہیں جانتے, جن کو نہ زبان سے نہ اعضاء و جوارے سے نہ رویے سے کبھی اذیت دی ہے. اس سے معافی مانگ نہیں رہے جسے ہم نے ستایا ہے. جا کے اپنی ماؤں کے پیر پکڑتے, جا کر اپنے باپ کا, میں کہتی ہوں باپ جو بیٹیوں کے بعض اوقات گھر بسانے کی خاطر اپنی ایگو کو پیر کے نیچے کچل دیتا ہے. گھر بس جائے, بس میری بچی آباد رہے, باقی سب زندگی کے ساتھ. ان کے پیر جا کر تو پکڑے نہیں ہم نے, ہم تو خط رحم پر اتر آئے.
ایک بھائی صدقے کے پیسے کھا رہا ہے، دوسرا بھائی ایک کے بعد دوسری زیارت پر جا رہا ہے، گھومنے پھرنے جا رہا ہے، بچوں کے کپڑے خریدے جا رہے ہیں، ایک بہن کے یا بھائی کے گھر سے بچہ اسکول کے بیگ کی تھیلی میں ڈال کر کپڑے لے کر جا رہا ہے، اسکول کی چیزیں لے کر جا رہا ہے، اپنی بکس وغیرہ، دوسرے کے وہ برانڈیڈ بیگز ہی نہیں ختم ہو رہے. ہم نے قطع رحم شروع کر دیا. مزے کی بات ہے، امام سجاد نے پانچویں امام سے کہا تھا انی وجدت علی ثلاثۃ مواقیت ملعونہ، میں نے 3 مقام پر پایا خدا کی کتاب میں اس پر لعنت ہے، لعنت ہے، لعنت ہے. ایاک والقاطع الرحم، میں تمہیں منع کرتا ہوں قطع رحم کرنے والے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں. اور بہت معذرت، قطع رحم کا اصل سبب مرد حضرات، اب میں آگے کچھ کہنا نہیں چاہتی، میلاد کا دن ہے، میں نہیں چاہتی کہ آپ لوگوں کی خدا نخواستہ دل سے کوئی میرے لیے آہ نکل جائے اور میرے لیے وبال بن جائے. مردوں کو بہت دفعہ پرواہ بھی نہیں ہوتی. اس وبا کو مسلمان شیعہ دیندار معاشرے میں لانے والے مرد حضرات کون تھے؟ کون تھا؟ اب میں نے کچھ نہیں کہا، ٹھیک ہے نا، اب آپ جانے، آپ کا کام جانے. اس کے بعد امام فرماتے ہیں پہلی چیز قطع رحم. دوسرا جملہ مولا فرماتے ہیں کہ جبرتم علی ضعفاء امتی، ہم جبر کرتے ہیں. آغا عبداللہ امام قانی کے الفاظ میراث الرشاد میں ترجمہ کیا ہے شان درجوادی نے اقوال اسلام کے نام سے. کہا ہم میں سے ہر شخص اندر سے فرعون ہے. وہ فرعون جتنی حکومت نہیں نا ہماری، وہ بڑی والی امپائر ہمارے سامنے روز سجدہ لوگ کرتے، جتنی امپائر ہے، اگر میری ماسی میرے لیے روز نفرین کرتی ہے، میرے گھر میں آنے والی میڈ، میں ماں خواتین کو ایک میسج دوں، بعض اوقات بات چیت اتنی میس ہو جاتی ہے، میں خود ذاتی طور پر سوچتی ہوں مثلا بچے کا وہ میس میں ماں ہو کر نہیں سمیٹ رہی، دوسری عورت کیا خوشی سے سمیٹے گی. آقا بروجردی کے حوالے سے ان کے ایک شاگرد نے ایک جملہ نقل کیا تھا، کہا ایک مرتبہ کسی کا، اور یہ میں نے واقعہ پہلے القاء میں پڑھا ہے، آپ کی سماعتوں کی نظر کیا ہے، وہ کھانا چھانا سرو کیا، آقا نے بڑا خوش ہو کر کھانا کھایا. آخر بعد وہ جو سک کرنے والے نا، وہ لیمو شیرین ہوتے، پتہ نہیں اسے کیا کہتے ہیں، مجھے آج تک اس کا نام نہیں پتہ چلا، بڑے سائز کے ہوتے ہیں، گرین کلر کے چوستے ہیں، لیمو شیرین کہتے ہیں اس کو. اردو میں کیا کہتے ہیں؟ میٹھے تو پنجابی میں کہتے ہیں، واللہ عالم کچھ کہتے ہیں. خیر وہ انہوں نے ان کے آگے کاٹنا شروع کیا. آقا نے قبا کی جیب سے تھیلی نہیں نکالی، اس کے بعد وہ جتنے چوسے ہوئے چھلکے تھے اس تھیلی میں ڈال دی. صاحب خانہ ہاتھوں پیروں پر آ گیا، آقا صاحب کیا کریں؟ کہا یہ وہ چیز ہے جب تمہاری بیوی ان برتنوں کو خالی کر کے ان چھلکوں کو دیکھے گی اسے گھن آئے گی. اولیاء خدا اتنے حساس ہیں. ڈاکٹر عابد نے مثال دی ہے نا ایک اپنی کتاب ظاہراً ترک گناہ کے یا حرام نگاہ میں، دونوں میں سے کسی ایک کتاب میں مثال دی ہے کہ ایک وہ اسکیل ہوتا ہے جس کے اوپر کنٹینرز رکھے جاتے ہیں، وہاں پر آپ ایک بچے کو بٹھا دیں وہ اس کی سوئی نہیں ہلے گی. اور ایک وہ اسکیل ہوتا ہے جو جیولر کی دکان میں پڑا تھا، آپ ناک سے ایک نوز پن بھی نکال کے رکھتے ہیں نا، اس کی سوئی ہل جاتی ہے اپنی جگہ سے. مومن کا دل اس اسکیل کی طرح ہے، مومن کا دل اس اسکیل کی طرح ہے. ہماری ماسیاں، ہمارے ڈرائیورز، ہمارے بچے، ہمارے وہ افراد جو ہماری داڑھ کے نیچے آتے ہیں، ہم انہیں چبانے میں دیر نہیں لگاتے. زمانے کا پہیا، میں نے بھی کہا نا 40-42 کے بعد عورتوں کا اقتدار ایسے ہوتا ہے جیسے آج کل حکومت کا اقتدار ہے. پھر ہم کیا دکھاتے ہیں؟ تلک الایام نداولها بین الناس. پھر ہم بتاتے ہیں اب ہم فرعون ہیں. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ میں اگر رات ساری بیٹھ کے کہوں مولا آ جائیے آ جائیے آ جائیے، مولا نے کہنا اپنے گھر کا حال تو دیکھو. غریب بہن بھائیوں سے تم ملنا جلنا گوارا نہ کرو، اقربا اور صلہ رحم والوں تک تم پہنچنا گوارا نہ کرو. جو تمہارے زیر دست ہے، میں نے اپنے گناہگار کانوں سے سنا ہے، دیکھا ہے. گاڑی سے ہم نکلے، ڈرائیور سے کہا اے سی پہلے بند کر دو، باہر 50 ٹیمپریچر ہے، خدا نے آپ کو اتنا دیا ہے، اگر تھوڑا سا پیٹرول گاڑی کے اے سی پر لگ جائے گا آپ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی، وہ گرمی میں بیٹھا رہے گا. جن کے ہاں فل ٹائم میڈز ہیں، میرا دوسرا جملہ، ہم بعض اوقات جن کو خدا نے دیا ہوا ہے، اچھے پنکھے چل رہے، بڑا ماحول بنا ہوا ہے لاؤنج کا، تم کچن میں بیٹھ کے کھانا کھاؤ. کچن میں گرمی میں کھانا، ہم اپنی دفعہ تو بڑا چکر میں رہتے ہیں، نفاستیں ہماری ٹپک چھلک جا رہی ہوتی ہیں. زمین پر نہیں کھانا کھانا، پتہ نہیں بیڈ پر کھانا نہیں کھانا، وہاں نہیں کھانا کھانا، ٹیبل پر لگے سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے لگے. وہ جو آپ کے خیال میں بغیر پنکھے والے باورچی خانے میں بیٹھ کر زمین پر کھانا کھا رہی ہوگی، وہ ہمیں دعائیں دے رہی ہوگی.
اور ہم اس کے سامنے پنکھے چلا کر بڑا ماحول بنا کر وہ ٹیبل پر بیٹھ جائے گی تو کیا ہوگا؟ ٹیبل گھس جائے گی، سیلاب آ جائے گا، زلزلہ آ جائے گا، کچھ ہوگا؟ آپ کے خیال میں کچھ ہوگا؟ آقا محدث بندریگی نے ایک جملہ نہیں، آقا رضائی نے چشم دربستر میں یہ جملہ لکھا ہے، جناب فضہ سراسیما تھیں اس بات پر جب جناب سیدہ نے دسترخوان پہلے دن لگایا اور کہا تم میری آج مہمان ہو، کل سے تقسیم کار کریں گے. کہا جس قبیل کے برتن حسنین کے آگے تھے، جس قبیل کے برتن شہزادی کے آگے تھے، اسی قبیل کے برتن کے اندر مجھے کنیز کو کھانا دیا گیا. اور ہم وہ ٹوٹے ہوئے ہینڈل اور مڑے ہوئے کناروں والے مگے ماسیوں کو دے کر سمجھتے ہم نے بڑا احسان کیا، صبح صبح صدقے کی نیتوں سے چائے کا ایک کپ دے دیا. بعض اوقات بعض لوگ اس سے زیادہ رحم دکھاتے ہیں، بچوں کا بچا ہوا ناشتہ ماسیوں کو کرا دیتے. میں ماں ہوں، مجھے تو اللہ نے ظرف دیا ہے وہ بچا ہوا ناشتہ کرنے کو، جس میں سے بعض کو صرف انڈا زردی کھا کر بچے اسکول چلے جاتے ہیں، وہ سفیدی رہ جاتی ہے. سب گھروں میں یہی چیزیں ہیں. ہر جگہ پر جہاں بچے ہیں، جہاں ڈالڈا وہاں مامتا، جہاں بچے وہاں میس. میں ماں ہو کر نہیں سہ پا رہی، وہ کیسے سہے گی؟ میں ماں ہو کر اگر نہیں سہ پا رہی، اگر میں غلط بات کہہ رہی ہوں آپ کہیں گے نہیں زہرا آپ غلط بولے. میں ایک سیکنڈ کے لیے چپ کر گئی، کتنی اچھی لگ رہی ہے چپ. جو چیز میں ماں ہو کر نہیں سہ پا رہی، آپ کے خیال میں دوسری آؤٹ سائڈر سہے گی؟ آپ کے خیال میں وہ میرے بچے کے پھلنے کی دعا دے گی؟ میں نے آغا محی الدین مامقانی کا ایک جملہ پڑھا تھا، سنا تھا، ان کے بیٹے نے، ان کے بیٹے کے بیٹے نے میرے لیے نقل کیا تھا. کہا میرے جد کہا کرتے تھے باہر کا کھانا پھلتا نہیں ہے. میں نے کہا آغا کیوں نہیں پھلتا؟ اتنا باہر وہ مزے یمی یمی قسم کے پزے ہوتے ہیں، جیسے ہم گھر میں بہت کوشش بھی کر لیں تو نہیں بنا پاتے. کہا مساکین کی نظریں ہوتی ہیں اس رزق پر، وہ رزق تمہارے بچوں کو پھلنے نہیں دیتا. اور مستحب ہے روایات کی روح سے اسے وہ چیز دینا جو اس کی خوشبو سونگ رہا ہے. ہم نے حلوے بنائے اپنے وہاں پر بھیجے جہاں سے حلوے کے بدلے میں حلوے کے ساتھ 2 سموسے بھی آئے ہوں گے، اور جو بچ جائے گا وہ اگلے دن ہم ماسی کو دے دیں گے. کتنے رحم دل ہے مولا، آپ دیکھیے ہماری رحم دلی دیکھیے. آخری جملہ اور بات کو مکمل. اور مولا نے کہا تم کثرت مال میں لگ گئے. میں نے کتاب بند کر دی. تم کثرت مال میں لگ گئے. یہ چیزیں آپ کے خیال میں ہمیں پہنچنے دیں گی؟ میں آپ سے ایک سوال کروں، آپ میں سے بہت سو نے خدا نے آپ کو سعادت دی ہوگی، آپ نے کبھی مراجعین کو قریب سے دیکھا ہوگا، اور اگر نہیں دی تو پروردگار انشاءاللہ ضرور دے. سادہ زندگی گزارنے والے آپ. میں نے نجف میں 2 بزرگواروں کے گھر دیکھے، اور ایک کے گھر کے ساتھ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے میں سوچا اس سے اچھی تو گھر کی دیواریں ہماری ہیں. جتنی دفعہ میں نے پیچھے اپنی کمر دیوار کو لگائی حافظ بشیر حسین نجفی صاحب کے گھر میں، اتنی دفعہ دیوار سے چونا تھوڑا سا نیچے گرا، اور مجھے بڑی امبیرسمنٹ فیل ہوئی کہ میرے جانے کے بعد کتنا میس ہو جائے گا. یہاں ایک ڈیری سی لگ جائے گی اس چونے کی جو دیوار سے مسلسل ٹکرا رہا ہے. کیا لوگ اس گھر میں جا کر بیٹھنا فخر نہیں سمجھتے؟ آغا شیسانی کا گھر، وہ ان سے بھی 2 ہاتھ آگے کا. جا کے پہلے بیٹھے رہے، اس کے بعد وہ نہ پوری دیوار میں جتنی دیر آغا کے آنے میں تقریباً ہم 29 منٹ ہم نے ویٹ کیا آغا کے آنے کا، لوگوں کے جمع آنے کا. میں سوچ رہی کوئی مینٹل پیس نہیں لگایا ہوا، کیسے رہتی ان کی بیوی اس گھر میں؟ کوئی جھومر، کوئی دیوار کے اوپر کوئی مجسمے، کوئی تصویریں، کچھ تو ہونا چاہیے. کیسے پتہ چلے اسٹیٹس ہے؟ اور جب ہم 10 بوسی کے لیے جھکے تو میں نے سوچا یہ اسٹف آغا سے پوچھی، یہ برانڈیڈ ہے، یہ جس کے آپ نے قبا پہنی ہے، ماما پہنا ہے، ابا پہنی ہے، اس کے اندر بھی ڈیزائنرز ہوتے ہیں. حقیقت کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے ملائکہ سے سوال کیا کبھی ہنستے ہو؟ کہا تمسخر سے ہنستے ہیں فرزندان آدم پر. کہا وہ کون سا موقع ہے جب تم تمسخر سے ہنستے ہو فرزندان آدم پر؟ کہا جب ہم روئے زمین پر دیکھتے ہیں کہ ایک فرد اور کچھ افراد مل کر کسی شخص کو رسوا کرنا چاہتے ہیں، خدا سے کہتے ہیں اپنی بارگاہ میں ہمیں اس کا مقام دکھا، اور جب اس کی بارگاہ میں دیکھتے ہیں تو اس کا نام عزیزوں میں، عزت داروں میں لکھا ہے. جو ہم کہتے ہیں فرزند آدم، تم نے نہیں پڑھا کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ؟ یہ عزت اور ذلت دینا خدا کا اختیار ہے. ہم نے عزت کو کثرت مال میں لے لیا، ہم نے عزت کو گاڑی کے ماڈل میں لے لیا. میں نے اس دن بڑے اس سے پوچھا تھا، میں نے کہا کسی کانفرنس میں بیٹھے ہو، آپ کے موبائل بجنا شروع کریں، آپ نکالیں نوکیا کا 3310 نکلے، کیسا فیل ہوگا؟ بندہ چاہے گا ایک کاش سائلنٹ ہی رہتا. اور آئی فون 7 پلس نکلے تو بندہ کہتا ہے کاش تھوڑی دیر بعد بچتا رہتا، جسے نہیں پتا اسے بھی پتا چلے میرے پاس اس آئیڈیاز کے بیگ کے اندر آئی فون 7 پلس ہے. اللہ نے عزت ان چیزوں کے اندر نہیں رکھی. پروردگارہ تجھے آج کے اس عظیم دن کا واسطہ، گزشتہ رات کا واسطہ، ایسی بابرکت، ایسی سعادت مند لمحات
میں نے صبح اٹھی، میں نے جناب سیدہ سے صرف ایک جملہ کہا، بی بی ہم جیسے روسیا. میں نے لاسٹ پہلی شعبان کو آپ کی خدمت میں درس دیا تھا. اس دن میں نے بی بی سے کہا تھا بی بی آپ کو خدا نے زینب جیسی بیٹی. آج میں نے بی بی سے صرف ایک جملہ کہا، بی بی آپ کو خدا نے اس بچے سے نوازا ہے جسے آپ نے در و دیوار کے درمیان آواز دی تھی. سید عبداللہ فاطمیہ روزہ استاد میں کہتے ہیں شہزادی کے اوپر جب جلتے ہوئے دروازے کا دباؤ بڑھا، شہزادی کی آواز بلند ہوئی، این ابنی مہدی، کہاں ہے میرا مہدی؟ بی بی آپ نے در و دیوار کے درمیان بلایا. اس بچے کی ولادت، اتنی بڑی خوشی آپ کے گھر کی. بی بی ہم سائل ہیں. میں نہیں کہتی میں شیعہ، میں نہیں کہتی میں محب، وہ بہت اولیاء خدا ہے جو ان مرتبوں پر فائز ہے. ہم تو گداگر ہیں. ہم مسائل فلا تنہر، آپ کے دروازے پر آ کر بیٹھے ہیں. آپ کو اس بچے کا، اس حجت خدا کا واسطہ دے کر مانگنے کا دن ہے. مقدر لکھا بدلوان ہے کی رات تھی اور آج کا دن بھی ہلکا نہیں ہے. جناب نرجس خاتون خدا نے آپ کے آغوش میں وہ پھول کھلایا جس کی خاطر، جس کی حفاظت کی خاطر آپ نے کیسی سخت ذمہ داری، اس سرداب کی زندگی کو کس طرح سے سروائیو کیا ہوگا سرداب کے اندر، جبکہ آپ کا تعلق ایک شاہی خاندان سے تھا. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کس خوشی کا. مجھے ایک بچے کے لیے دعائے صحت کی اپیل کا کہا گیا ہے. پروردگارہ تجھے واسطہ حسین کی اس یتیمہ کا. مرحوم نقن صاحب سے ایک جملہ روایات ازا میں عابد عسکری صاحب نے نقل کیا. عابد عسکری نے کمپائل کیا ہے روایات ازا کے دونوں والیومز کو. کہا راہ کوفہ و شام میں صرف ایک جملہ مصائب کا پڑھوں گی، ہدیہ کروں اپنے زمانے کے امام کو. راہ کوفہ و شام میں ایک مقام ایسا تھا جہاں بلا کی گرمی تھی. اونٹوں کے لیے، گھوڑوں کے لیے قناتیں لگائی گئی. حسین کی بیٹی شمر تک آئی اور ایک جملہ کہا، شمر کچھ گھونٹ پانی کے دے دے. اس لہین نے اس بچی کی فریاد کو سنا. غلام کو اشارہ کیا جاؤ پانی لے آؤ، میرا مشکیزہ لے آؤ. بچی کے دل میں آس بن گئی کہ ابھی مشکیزہ آئے گا، ابھی سیراب ہو جاؤں گی. مرحوم نقن علی اللہ مقامہ نقل کر جائے، کہا مشکیزہ آیا. اس نے اپنے سپاہیوں کی طرف رخ کیا، اپنے سپاہیوں کو پانی پلانا شروع کیا. شہزادی قدم اٹھاتے ہوئے اس لائن کے پیچھے چلتی رہی. اس کے سپاہی سیراب ہو گئے. اس نے اپنا رخ اپنے گھوڑوں کی طرف کیا. شہزادی قدم اٹھاتے ہوئے اس لائن کے پیچھے چلتی رہی. اس کے گھوڑے سیراب ہو گئے. مشکیزہ بھرا جاتا تھا، خالی ہوتا تھا، بھرا جاتا تھا، خالی ہوتا تھا، حتیٰ اس نے اپنا رخ اپنے اونٹوں کی طرف کیا. حسین کی بچی ننھے قدم اٹھاتی ہوئی اس لائن کے پیچھے چلتی رہی. آخری اونٹ سیراب ہو گیا. اس نے مشکیزے کو ہلایا. مشکیزے کی تہہ میں کچھ گھونٹ پانی کے تھے. اس نے ایک مرتبہ مشک کا دہانہ کھولا. شہزادی نے دونوں ہاتھوں سے اونٹ بنائی. اس لہین نے مشک کا دہانہ کھولنے کے بعد مشک کو ٹیڑھا کیا، پانی زمین پر گرا دیا. حسین کی یتیمہ اس گیلی زمین پر بیٹھ گئی. مجھے نہیں معلوم، میں نے بات کو مکمل کر دیا. ہمارے استاد کہا کرتے تھے یہ سکینہ کی سب سے بڑی مصیبت ہے. یہ جو راہ کوفہ و شام کی یہ پیاس کا مرحلہ ہے نا، بابا کے سر سے کہا بابا شکایت نہیں کی میں نے. میں اپنے مورخین سے ایک جملہ کہوں، میں کہتی ہوں شاید ایک ماں ہوتے ہوئے کہتی ہوں یہ جناب سکینہ کی نہیں، ام رباب کی سب سے بڑی مصیبت ہے. جب بیٹی اس لائن کے پیچھے چلتی ہوں گی، شہزادی سوچوں گی پروردگارہ زمین بہت گرم ہے، میری بچی کے پیر بہت نازک ہیں. عصر عاشور جب حسین نے دیکھا تھا نا یہ سکینہ گھوڑے کے اگلے سروں سے لپٹ کر رو رہی ہے، تو راوی کہتا ہے جس سرعت سے تیر کمان سے نکلتا ہے حسین اس سرعت سے زمین کربلا پر آئے تھے. پتہ نہیں حسین نے ایسا کیا دیکھ لیا. میرا دل چاہتا ہے میں حمید ابن مسلم میں حضرت سے کو حسین کے سامنے صرف دو باتیں تھی، پروردگارہ زمین گرم بہت ہے، میری بچی چھوٹی بہت ہے. خدا تجھے آج کے اس مولود کا واسطہ، تجھے جواب ام رباب کی اس اجڑی ہوئی گودی کا واسطہ. کربلا کی واحد ماں تھی، جب گئی تھی تو بیٹی بھی تھی اور بیٹا بھی، اور جب پلٹی ہیں تو نہ بیٹی رہی نہ بیٹا رہا. پروردگارہ ہماری سب سے بڑی حاجت ہمارے ولی کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگارہ ہمارے مرحومین جو چشم براہ ہیں آج کی عید کے صدقے میں، جہاں تو زندوں پر اپنی عنایتیں، اپنے کرم، اپنی مغفرتیں، اپنی رحمتیں نازل کرے گا. ہمارے مرحومین کی کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما. شیعہ مسنگ پرسنز کا سلسلہ آپ سب جانتی ہیں، مجھ سے بہتر بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. شیعہ نے حیدر کرار کی جان
مال اور ناموس کی حفاظت فرما. پروردگار ہمارے تمام بیماروں کو بالخصوص جو بیمار مد نظر ہونے شفائے عاجلہ و کاملہ عطا فرما. پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمارے بے اولادوں کو اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما. جو مومنین رزق و روزی کی تنگیوں میں مبتلا ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما. ایک خصوصی آج کے بابرکت دن کے صدقے میں ایک دعائے خیر ہمارے اس مدرسے کے ایک مومنہ نایاب بیگم ہے. پروردگار انشاءاللہ اس مومنہ کو اور حاضرین محفل میں بھی اگر کوئی بیمار ہے اسے شفا عاجلہ و کاملہ عطا فرما. ایک خصوصیت سے دعا آپ سب کے لیے جو آج کے بابرکت دن اتنے رات کے اعمال کو انجام دینے کے بعد آپ میں سے یقیناً بہت ساری روزے کے ساتھ ہوں گے. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہمارا آنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا پڑھنا، ہمارا سننا قبول فرما اور ان اعمال کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت قرار دے. پروردگارہ پھر دوسری دعا مدرسۃ القائم کے سارے والنٹیئرز، ٹیچرز، جو بھی جس طرح سے بھی قدم اٹھاتا ہے اور آگے بڑھتا ہے. بہت سارے لوگ نظر نہیں آتے جو دین کی خاطر خدمت کرتے ہیں. روزہ آپ روزہ کھول لیں، اگر طعام کی دعوت، اگر کھانے کی دعوت دے رہے ہیں تو آپ مستحب روزہ کھول سکتے ہیں. کھول لینا زیادہ ہے اگر کھانے کی دعوت دی جا رہی ہے. لیکن کل میں نے پرسوں مدرسۃ الزینبیہ مدرسہ میں ایک دعا منگوائی. اس دعا پر کو میری آخری دعا آج کی حد تک سمجھیے گا. اللہم اجعلنی ممن تنتصر بہ لدینک ولا تستبدل بی غیری. امام سجاد کی دعا ہے، پھر مومنین کی دعا ہے. خدایا مجھے ان میں سے قرار دے جو تیرے دین کی نصرت کرتے ہیں، جو تیرے دین کے مددگار ہوتے ہیں، اور میرے علاوہ اس خدمت کو کسی اور کے حوالے نہ کرنا. پروردگار انشاءاللہ خدمت گزاران اسلام کی دین اور دنیا کی حاجات کو پورا فرمائے. اور آج کے اس عظیم دن کے صدقے میں ہم وہ کام جو کرتے ہیں اور جو قلب نازنین امام زمانہ کو ہم سے ناراض کر دیتے ہیں، رنجیدہ کر دیتے ہیں، ملول کر دیتے ہیں، ہمیں ان کاموں کو ترک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور وہ کام جو ہمارے امام کے چہرے پر مسکراہٹ اور تبسم کا سبب بنتے ہیں انہیں انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی صحت، سلامتی، طول عمر اور حاجات کی قبولیت کے لیے ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. Thank you.